مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر ایک کے نام اعمال میں وہ بھی لکھا ہوگا. کسی نے جو سنا ہوگا کسی نے جو کہا ہوگا. تمہارے ہاتھ کیا آئے گا پھر اشکے ندامت سے تمہارا کارواں زندگی جب لٹ چکا ہوگا. بڑا کم وقت نادان ہو تم نے یہ نہیں سوچا کہاں سے آئے کیوں آئے کہاں جائیں گے کیا ہوگا. بڑا کم وقت نادان ہو تم نے نہیں سوچا کہاں سے آئے کیوں آئے کہاں جائیں گے کیا ہوگا. غرور و ناز کبر و فخر آخر کون سی شے ہے. کبھی سوچا کہ اس آغاز کا انجام کیا ہوگا. کلیجہ منہ کو آتا ہے خیال روز محشر سے. کلیجہ منہ کو آتا ہے خیال روز محشر سے. وہاں ہر آشنا سے آشنا آشنا ہوگا.
کبھی وہ منظر اور خوف بھی آیا تصور میں، کبھی وہ منظر اور خوف بھی آیا تصور میں، منو مٹی کے نیچے محمدی جب کھڑا ہوگا، حساب اس کا ملے گا وہ حسین حشر اکبر، بغیر یاد حق ایک سانس بھی جس نے لیا ہوگا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عطائی، بادشاہی، شہنشاہی، ہم قسم دی بڑیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مخلوقات واسطے۔ درود و سلام آقا انعامدار بہر حسن و جمال سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کوئی کائنات سردار میرے اور تھوڑے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے، رحمت البخشش دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین رام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، بد نصیب ہے وہ انسان جس انسان کو اللہ رب العزت نے جنت جان دے اور جہنم تو بچن دے اسباب اور مواقع نصیب کیتے، اور اس بندے نے انہاں مواقع انہاں اسباب کو ضائع کیتا اور جنت اندر داخل نہ ہو سکا، جہنم تو بچ نہ سکیا۔ یہ بد نصیب انسان ہے، بد نصیب ہے انسان جس اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا برکتاں سعادتاں والا مہینہ نصیب کیتا، اور اس مہینے دے اندر وہ اپنے رب نو راضی نہ کر سکیا، اور ایسا مہینہ کہ جس مہینے دے اندر اللہ کی رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، منادی کرن والا منادی کردا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکیاں کرن والے زیادہ کر لے، برائیاں کرن والے برائیاں تو رک جا۔ بد نصیب وہ انسان جڑا اس مہینے اندر بھی اپنے رب دی رحمت نہ حاصل کر سکے، اور بد نصیب وہ انسان کہ جیسے سامنے آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود نہ پڑے، اور بد نصیب وہ انسان جو اللہ رب العزت نے دو بوڑھے والدین عطا کیتے، والدین کی خدمت کر کے، والدین نال اچھا حسن و سلوک کر کے رب دی جنت حاصل نہ کر سکیا۔ بد نصیب انسان ہے، بد مراد انسان ہے، بد قسمت انسان ہے کہ جنہوں اتنا بہترین موقع ملیا جنت جان دا کہ والدین کی خدمت کر کے اچھا سلوک کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ بد نصیب اور انسان، حدیث اندر آندہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کی، جبریل نے بھی آمین کی، فرشتے نے دعا کی تھی، اللہ وہ بندہ نامراد ہوئے اور اس سے اللہ دی لعنت ہوئے جڑا بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے چ پا لے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ بد نصیب وہ انسان
جیڑا آخرت نہیں بنا سکیا، اپنا وہ گھر نہیں تیار کر سکیا، انہاں وچوں سب تو بڑا بد نصیب وہ انسان ہے کہ جن نے ماں باپ کی خدمت بھی کی، نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیتے، زکاتاں بھی دتیاں، نیک اعمال دے انبار لگا دیتے، لیکن قیامت دے دن آیا، اللہ پاک نے اس بندے نو جہنم دا ایندھن اس واسطے بنا دیتا کہ کتے نے کسے نو گالی دیتی سی، کتے نے کسے نو تھپڑ ماریا سی، کسے دی زمین تے قبضہ کیتا سی اور کسے تے تہمت لگائی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری امت دا مفلس انسان ہے، کنگال انسان ہے کہ جیڑا قیامت دے دن اتنیاں نیکیاں لے کے آئے گا لیکن گناہ لے کے ثم طرح فی النار، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ بد نصیب انسان ہے، نہ دی نماز دے کام آئی، نہ روزہ دے کام آیا، نہ زکات دے کام آئی، نہ یہ ماں باپ نال خدمت کرنا کام آیا، کوئی عمل یہ کام نہیں آیا، یہ گناہ یہ نیکیاں نو کھا کے اور جہنم کی طرف چلا گیا۔ بد نصیب انسان ہے کہ جیڑا اتنے اعمال کرن دے باوجود بھی جہنم اندر چلا جائے۔ ایک تو وہ بندہ ہے نا جن نے نیکی کیتی نہیں سرے تو، ایک اور نیکیاں کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں، اکثر تسی حدیث سنتے رہتے، تہامہ پہاڑ جتنیاں نیکیاں، یعنی کہ اتنی ٹھوس نیکیاں ہون گیاں، اتنے بلند و بالا ہون گیاں، اتنے لمبیاں چوڑیاں نیکیاں ہون گیاں کہ جس طرح تہامہ پہاڑ ہے، لیکن اللہ رب العزت ذات اتنی نیکیاں نو ہباء منصورا بنا دے گا۔ جس طرح ریت دے ذرات تیز آندھی اندر اڑ جاتے نے، نظر نہیں آندے، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں رہندی، کوئی وزن نہیں رہندا، اسی طرح اس بندے دیاں نیکیاں ہباء منصورا اللہ بنا دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فوراً سوال کیتا صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انہاں لوگاں کی صفت بیان کرو، وہ کون لوگ نے؟ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون کما تصلون، اور فرمایا جس طرح تسی نماز پڑھتے ہو اسی طرح وہ نماز پڑھتے ہوں گے، جس طرح تسی نیک کام کرتے ہو اسی طرح وہ بھی نیک کام کرتے ہوں گے۔ پھر وجہ کی ہے کہ انہاں دیاں نیکیاں، انہاں دے اعمال ہباء منصورا بنا کے اڑا دیتے جان گے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انتہبوا محارم اللہ، جدو تنہائی چ جاندے سی تے اللہ کو بھول جاندے، اللہ نو بھول جاندے تے برائی اندر حرام کما اندر ملوث ہو جاندے، انہاں دی اکھاں پاک نہیں رہندیاں، انہاں دی زبان پاک نہیں سی رہندی، انہاں دے کان پاک نہیں سی رہندے، انہاں دے ہتھاں نال برائیاں ہوندیاں سی، یعنی حرام دی طرف چلے جاندے جدوں لوگاں تو اوجھل ہو جاندے۔ اللہ رب العزت نے آج انہاں دیاں نیکیاں ہباء منصورا بنا دیتی۔ یہ بد نصیب انسان ہے، بد قسمت انسان ہے، بد مراد انسان ہے کہ اتنیاں بڑیاں نیکیاں لے کے آیا لیکن انہاں مولدی ہی پیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا۔ بد نصیب وہ انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین قسم دے بندے نے اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، اللہ انہاں تین بد قسمت لوگاں نال کلام نہیں کرن گے۔
ولا یزکیہم، نہ انہاں نوں گناہاں تو پاک کرن گے، اور نہ ہی انہاں واسطے اللہ دی رحمت ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہاں واسطے اللہ نے دردناک عذاب کیا۔ بد نصیب انسان نے، بد مراد انسان نے کہ کائنات کا خالق و مالک انہاں دی طرف دیکھے نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس حدیث کو بیان کیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے پہلا بندہ بیان کیتا، فرمایا جی شلوار، تہ بند، پینٹ، پجامہ، اودا کوئی ہزار کپڑے دا ٹکنیاں تو نیچے چلا گیا، نیچے رکھدا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس نال کلام نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، اور کتنا بڑا بد نصیب انسان ہے کہ جس نال کائنات کا مالک کلام نہ کرے، نہ انہوں پاک کرے، نہ وہ اللہ دیکھے، اور بلکہ وہ واسطے اللہ نے عذاب علیم تیار کیتا ہے۔ عمل کتنا چھوٹا اور معمولی ہے وہ سمجھ لیا، لیکن اللہ کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے میں اس بندے واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے، میں قیامت دے دن کلام نہیں کراں گا، نہ ان گناہوں تو پاک کراں گا، جیدی شلوار تہ بند ہزار ٹکنیاں تو نیچے ہوئے گا۔ جی مسجد وردی ہیں شلوار اوپر کر لینے ہیں، مسجد جلدی نماز پڑھی نالی شلوار نیچے، ہر مقام تے شلوار اوپر رکھنا ہے، صفائی بھی یہ کپڑے دی رہے گی، اور حدیث کے عمل دی وجہ تو اللہ نے محبوب بھی بن جاواں گے، اور اس بہت بڑی بد نصیبی تو بچ بھی جاواں گے، اور اللہ دی دردناک عذاب تو محفوظ بھی ہو جاواں گے۔ تو اسی اپنے شلواراں کو اونچا ہے۔ عجیب منظر آ گیا ہے، نوجوان تے نوجوان بوڑھے انسان دی شلواراں ٹکنیاں تو تھلے، تے بیبیاں شلواراں ادھی پڈلی تک۔ جنہاں نے حکم سی انہاں نے اپنے ٹکنے چھپانے، انہاں نے اپنے ٹکنے ننگے کر لے، اور جنہاں نے حکم سی اپنے ٹکنے ننگے کرنے نے، انہاں نے اپنے ٹکنے چھپا لے۔ عزیز ساتھیوں، بہت بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو تو بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچیاں کو اس گناہ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بد نصیب نال کلام نہیں کرے گا، اور انہاں تیناں وچوں دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ فرماندے المنان بما آتا، جڑا بندہ کسی تے احسان کر کے احسان جتلاندا ہے، کسی نال نیکی کیتی، خیر خائی کیتی، مشکل سے کام آیا، او دا ساتھ دیتا، تے کل نوں پھر تانا ماردا ہے، احسان جتلاندا ہے، میں تیرے نال فلاں موقع تے فلاں نیکی کیتی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بد نصیب انسان ہے، قیامت کے دن اس بندے نال اللہ کلام نہیں کرے گا، نہ گناہوں تو پاک کیتا جائے گا، یہ واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے۔ تیسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ فرماندے المنفق بالحلف الکاذب، جڑا بندہ سودا بیچدا ہے قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچدا ہے۔ سودا بیچنا بھی جھوٹ بول کے غلط ہے، تے سودا خریدنا بھی جھوٹ بول کے، اکثر اوقات جھوٹ بول کے اسی سودا بیچتے نہیں، سودا خرید لینے، جانے دکان دے بھی آپ فلاں کپڑا فلاں چیز دے پچھلی دکان والا اتنے ریٹ سے دے رہے ہیں، تو بھائی مہنگی دے رہے ہیں، حالانکہ نہ پچھلی دکان سے گیا ہے نہ انہیں نے پوچھا ہے، اتنے آ کے کہہ رہے ہیں فلاں بندہ سستی چیز دے رہا ہے، وہ دکاندار کافی دے کے حیران رہتا ہے، یہ ریٹ تے مینوں اگر دواں گا تو مینوں گھاٹا ہے، نقصان ہے، تھوڑی قیمت منافع ملے گا مینوں، پھر وہ سوچ بچار کے کہنا چلو دے دئیے کہ میرا گاہک نہ چلا جائے۔ جھوٹ بول کے سامان بیچنا بھی غلط ہے، سامان خریدنا بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بد نصیب انسان ہے جڑا اپنا سودا جھوٹی قسم اٹھا کے بیچدا ہے، قیامت کے دن اللہ انہاں نال کلام نہیں کرے گا، نہ انہوں گناہوں تو پاک کیتا جائے گا، بلکہ یہ واسطے عذاب علیم اللہ نے تیار کیتا ہے۔
اتنی بڑی بد نصیبی اور انہاں بد نصیباں وچوں ایک بد نصیب ہوئے کہ جیڑا اللہ دے کولوں جنت نہیں خرید سکیا، اللہ کولوں جنت نہیں لے سکیا۔ جنت اتنی قیمتی جگہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت دے اندر رکھن والا ایک کوڑے دی جتنی جگہ، تھوڑی جی معمولی جی جگہ، اگر او دے مقابلے چ ساری کائنات نو لیا کے کھڑا کر دیتا جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، اور جنت دی تھوڑی جی جگہ دنیا دے جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے سب نالوں قیمتی، سب نالوں قیمتی ہے، سب نالوں اہم ہے، لیکن پھر بھی کوئی جنت نہ خرید سکے، اتنی قیمتی جو بڑے ہی تھوڑی جی قیمت کے اندر مل جاتی دنیا کے اندر، تھوڑی جی محنت نال مشقت نال تھوڑی جی نیکی نال اللہ پاک عطا فرما دے۔ پیسہ اللہ نے دیتا ہے، دولت دیتی ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، پیسہ دیتا، دولت اللہ نے عطا کی، اس دولت کے نام کوئی اللہ نے ایک گھر بنا جاتا ہے، اللہ فرماندے نے میں تیرا جنت چ گھر بناواں گا، سبحان اللہ، انہیں دنیا چ رب دا گھر بنایا، اللہ فرماندے نے میں جنت چ تیرا گھر بناواں گا۔ کتنا آسان سودا ہے جنہوں کو پیسہ موجود ہے، ہاں جنہوں کو پیسہ تھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہ کو کوئی ہلک کر دے گا، حتیٰ کہ فرمایا چڑی دے گھونسلے جتنا بھی اللہ کا گھر کوئی بنا دینا، چڑی دے گھونسلے اتنا ہی وہی ہمت سی بھی اتنے پیسے ہمیں اللہ کے گھر کو دے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ او دا گھر بھی جنت تعمیر کر دے۔ چڑی کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، میرے خیال ایک اٹ بھی وہ مقابلہ شاید نہ کرے، اتنا بھی کو اللہ کے گھر چ لگا دیں۔ جنت خریدنی بڑی آسان ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ جنت نہ خرید سکے، پیسہ دولت موجود ہے، اور پلاٹ لئی جا رہے ہیں، بلڈنگاں کھڑی کری جا رہے ہیں، محل بنائی جا رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کری جا رہے ہیں، اس رقم نو سنبھال کے گن کے رکھدا پیا ہے، اللہ اکبر اللہ، آخرت نہیں بنا سکیا، جنت نہیں بنا سکیا، اس مال دے نال آخرت نہیں خرید سکیا۔ آئیے اللہ رب العزت نے شخص کا ذکر کس طرح قرآن پاک اندر کیتا ہے، آئیے اللہ پاک کا کلام سماعت کیجئے۔ اللہ پاک فرماندے نے حتی اذا جاءهم الموت قال رب ارجعون، فرمایا حتی جس وقت اذا جاءهم الموت، انہاں دے موت دا فرشتہ آندا ہے، انہاں دی روح نکالن واسطے ملک الموت آندا ہے، انہاں دی روح قبض کرن واسطے، قال رب ارجعون، اس وقت بد نصیب انسان، بدبخت انسان، بد قسمت بد مراد انسان کے اندر رب ارجعون، اللہ غافل دنیا سے لٹا دے، اللہ کو مہلت دے دے، اللہ چند منٹ مینوں موقع دے دے تاکہ مینوں میں کام کر سکا، تھوڑا جا وقفہ مل جائے مینوں، چند منٹ سیکنڈ مل جائے مینوں، اللہ اکبر اللہ، یہ منٹ اور سیکنڈ اور ٹائم کیوں لگتا پیا ہے؟ اس واسطے نہیں کہ میں اپنے والدین کو مل لواں، اس واسطے نہیں کہ میں اپنے بیٹیاں کو ویکھ لواں، اس واسطے نہیں کہ میں اپنے کاروبار کا حساب و کتاب چیک کر لواں، اس واسطے نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کو ویکھ لواں۔ آئیے اللہ رب العزت کا قرآن کی اعلان فرماتا ہے، فرمایا وقت کیوں مانگتا پیا ہے، فرمایا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من
الصالحين اللہ مہلت دے دے ٹائم دے دے لولا خرطنی علاج قریب اللہ تھوڑا وقت دے دے تھوڑی مہلت دے دے اللہ فرمان دے بندیا کی کرے گا کہنا فاصدق وأكن من الصالحين اللہ جنی دولت کمائی ہے جتنا پیسہ جمع کیتا ہے جتنی دولت گھن گھن کے رکھی ہے ساری میں تیرے راستے میں صدقہ کر دو فاصدق مرن والا موت وقت تمنا کر رہے کہ مجھے مولت ملے تو میں جا کے اپنا مال رب دے راستے میں خرچ کر دوں فاصدق وأكن من الصالحين اللہ اکبر اللہ پاک جواب سے فرمانے نے مَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا اللہ فرمانے نے جب موت کا وقت آ جائے پھر مہلت ملتی پھر ٹائم نہیں ملتا پھر ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی مہلت نہیں ملتی اللہ پاک فرمانے نے پھر موت کا فرشتہ جس وقت آ جاتا ہے پھر موت نہیں ملتی ٹائم نہیں ملتی ٹائم نہیں ملتا اللہ اکبر اللہ کتنا بدنصیب انسان ہے کہ اللہ نے دنیا سے دولت نہ نوازیا سی مال دینا نوازیا سی اور اللہ رب العزت نے بڑی مال دولت عطا کی سی اس مال دے نال اپنی آخرت نہیں بنا سکیا اس دولت دے نال اپنی آخرت نہیں خرید سکیا دنیا دے اندر جڑی نویں گڈی آندی نا نواں ماڈل آندا کہندا نواں ماڈل لینا جڑی بھی نویں سواری آندی کہندا سواری میں خریدنی سواری خریدتا بہترین سواری تے سوار آندا لیکن آخرت دی سواری نوں بھول گیا سی قیامت دے میدان محشر وچ اکٹھا ہونا ہے قبر چوں نکل کے جانا ہے کہ سواری تے جانا ہے اور سواری نو بھلا دیتا اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے فرمایا فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فرمایا کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے قبراں چوں نکلیں گے تے اللہ انہاں نوں الٹا کر دے گا سر نیچے ہوئے گا قدم آسمان کی طرف ہوں گے اور سر دے بل چل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے اللہ سانو سارے نوں محفوظ فرمائے اللہ پاک فرمانے نے فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ یہ بندہ چاہے جیڑا اپنے سر دے پر چل کے جا رہا ہے یا وہ بندہ بہترین ہے جیڑا سیدھا چل کے جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اور نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن الٹے بھی ہوں گے تے اکھاں تو نبی نے بھی ہوں اکھاں تو نبی نے بھی ہوں گے بنائی بھی اللہ چھین لے گا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا فرمایا کچھ لوگ آئیں گے اکھاں تو نبینے ہوں گے اللہ بینائی چھین لے گا اللہ کو سوال کریں گے یا ربی اے ساڈے رب لما حشرتنی اعمیٰ آج دن سانو نبینا کر کے کیوں اٹھایا ہے آج سانو آسمان دیا روشنیاں نظر نہیں آ رہی سورج دیا کرنا نظر نہیں آ رہی چاند دیا روشنیاں نظر نہیں آ رہی اللہ بنائیاں کدھر گئی نے اللہ فرماندے نے کذالک تتلو آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ فرمان گے
کذالک اسی طرح ہی اتت کا آیا قرآن تیرے کول ساڈی آیتاں آئیاں تیرے کول ساڈا قرآن آیا تیرے کول اسلام آیا تیرے کول محمد مصطفیٰ آئے تیرے کول بڑے بڑے نیک لوگ آئے تینوں سمجھان واسطے دسن واسطے سکھاؤن واسطے کذالک اتت کا آیا قرآن فنسیتھا ساڈے قرآن نو بھلا دیندا تیرے کول ساڈا قرآن آیا کذالک اتت آیا قرآن فنسیتھا تو ساڈی ایتاں نو بھول گیا شادی دے وقت بھی ایتاں بھول گئی گمی دے موقع تے بھی ایتاں بھول گئی کاروبار دے موقع تے بھی ایتاں بھول گئی اللہ اکبر اللہ گھر دے معاملات اندر بھی سارے اسلام بھول گیا دین بھول گیا آج دا نوجوان اکثریت ہوتی ہے کہ جڑا کفر تے جو ہے معاملات کو پسند کرتا ہے وہ لباس کو پسند کرتا ہے وہ شادی غمی کو پسند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى آج میں اللہ نے بھی تینوں بھلا دیا ہے دنیا جو ساری ایتاں بھول گیا آج میں رب نے بھی تینوں بھلا دیتا ہے اور اسی طرح میدان محشر سے جانا ہے اور پھر اس میدان محشر اندر جس وقت بدبخت انسان بدنصیب انسان پہنچے گا نا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا قرآن خبر دیندا ہے اس میدان دے اندر انسان بھی جمع ہون گے اس میدان دے اندر جنات بھی جمع ہون گے اس میدان دے اندر فرشتے بھی جمع ہون گے اس میدان دے اندر حشرات بھی جمع ہون گے اس میدان دے اندر حیوانات بھی جمع ہون گے ساری مخلوقات جمع ہون گے پروردگار عالم کے سامنے فرمایا وجیء یومئذ بجہنم پھر اللہ اس بدبخت اور بدنصیب انسان کے سامنے جہنم لے کے جہنم لے آندی جائے گی اللہ پاک فرماندے نے شہید وحی تفور جہنم ایک آواز ہوئے گی ایک چنگار ہوئے گی اور وہ اندر ایک آواز پیدا ہوئے گی شہید وحی تفور جہنم کس طرح لے آندی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لگامہ نار اس جہنم میں جھگڑیا ہوئے گا 70,000 لگامہ پہنا کہ ہر لگام دے نال 70,000 فرشتہ ہوگا جو اس جہنم میں پکڑ کے کھینچ کے لے آئیں گے میدان محشر کے اندر اور فرمایا تکاد تمیز من الغیظ جہنم اس دن بڑے غصے سے ہوئے بڑے غصے سے ہوئے تکاد تمیز من الغیظ گویا کہ غصے نہ پھٹن والی ہے اللہ اس طرح محسوس ہوئے گا کہ جتنے بد نصیب اور بد کردار انہاں نو کھینچ کے جہنم اپنے اندر لے جائے تکاد تمیز من الغیظ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز کی خبر دیتی ہے اور یہ رب کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزاں پہلے بیان کر دیتی ہیں پہلے ہی دس دیتا ہے کہ قیامت آئے گی اور قیامت کا منظر ہوئے گا بد نصیب کردار لے کے نہ آئی اللہ کو اچھا کردار لے کے آئی اللہ کو اچھا اخلاق لے کے آئی بہترین زندگی اللہ کو لے کے آئی مگر نہ اے جہنم دی آگ اللہ رب العزت نے تیار کی ہے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا قرآن کا ذکر کرنا ہے فرمایا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد
ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة اللہ رب العزت فرمانے نے اس جہنم نو لے کے آیا جائے گا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان اس انسان نصیحت حاصل کرے گا لیکن اس دن کی نصیحت کسی کام نہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي اس دن کہے گا کاش میں اچھے عمل کر کے آیا ہوں گا کاش میں اپنے رب کو راضی کیتا ہوں گا کاش میں نیک اعمال کیتے ہوں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن اتنا اللہ سخت ترین عذاب دے گا جتنا اللہ کسی کو عذاب نہیں سکتا دے گا اس دن کا عذاب سب تو سخت ترین عذاب ہوئے گا ولا یوثق وثاقہ احد اور اللہ نے باندھنے کی طرح بھی باندھ بھی نہیں سکے اللہ اس طرح جکڑ دے گا انسان آئیے قرآن پاک کا ایک اور مقام سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن ایسا دن ہے کہ جس دن ان بدبختانوں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوہ یومئذ مسفرہ فرمایا اتنا سخت دن ہے قیامت کا فرمایا اس دن جدو جہنم میں سامنے لے آتی جائے گی نا تے کہے گا آج مینوں میری سلطنت نے نہیں بچایا آج مینوں میرے مال نے بھی نہیں بچایا آج مینوں میرے اقتدار نے بھی نہیں بچایا آج مینوں میری اپروچ نے بھی نہیں بچایا آج مینوں میرے دوست یارہ نے بھی نہیں بچایا اس میدان محشر کے اندر اللہ کے دربار اندر ایک باتیں کر رہا ہوئے گا اللہ فرمان کے میرے فرشتے پکڑو اس پر نصیب نو اللہ صاحب سنو سپنو قیامت دی انہا ہو ناپیاں تو ان عذابات تو محفوظ بڑا خطرناک منظر ہوئے گا فرمایا جائے گا خذوہ فغلوہ پکڑو رہو جکڑو ثم الجحیم صلو پھر انہوں جہنم اندر پھینک دو اور انہوں 70 ہاتھ لمبی زنجیر اندر پروڑ دیتا جائے 70 ہاتھ مانا 90 فٹ لمبی زنجیر ہوئے 90 فٹ لمبی زنجیر لوہے دی اور دے اندر اس بد نصیب 5-7 فٹ پہ انسان جکڑیا جائے گا بنیا جائے گا ولا یوثق وثاقہ احد اللہ کی طرح باندھ کوئی نہیں سکتا فرمایا اس طرح اللہ باندھیں گے اور پھر فرمایا جائے گا ان جہنم کے اندر پھینک اے بد نصیب انسان نہیں اے بد قسمت انسان نہیں جنہوں اللہ نے موقع دیتا زندگی اندر تو نیک اعمال کر کے اللہ کی جنت خرید لے وہ قیمتی محلات لے لے اور بہترین اللہ کی جگہ جو جنت ہے انہوں خرید لے لیکن انہیں اپنے پیسے اپنی جوانی اپنی دولت اپنے معاملات اور اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اندر گزار کے آخرت نہ خرید سکیا اپنی آخرت نہ بنا سکیا یہ ناکام اور نامراد انسان ہوئے گا قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے انہاں بد نصیبہ جو ایک بد نصیب یہ بھی ہے کہ جڑا قیامت دے دن آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے بیٹھے ہوں گے اور آپ اپنے امتیاں نو جامع کوثر پلائیں گے صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تے مخلوق کی بڑی ہوئے گی آدم علیہ السلام کو لے کر کے آخری انسان تک خربوں انسان اس میدان محشر اندر جمع ہوں گے تسی اپنی امت کو کس طرح پہچانو گے کہ انہاں دی صفت کہ جس صفت تو تسی پہچان لو اننے اربا خربا انساناں وچوں کس طرح تسی اپنی امت دی پہچان کرو گے سنو لوگو اے اللہ دے گھر چ نماز پڑھنی ہوندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں انہاں نو 5 کلیان تو پہچان لواں گا باوضو وضو کرن والا انسان
قیامت نو اودے بازو بھی چمک رہے ہون گے، اودے قدم بھی چمک رہے ہون گے، اودا چہرہ بھی نورو نور ہوئے گا، میں پہچان لواں گا اے میرا امتی، سبحان اے میرا امتی ہے، میں انہوں کو لا کے اپنے کول جامع کوثر پلاواں گا۔ تے جنوں اے نورانیت نصیب ہی نہ ہوئی، اس وقت ملی نہ تے اللہ دے نبی پہچان سکن گے، تے نہیں پتہ چلے گا میرا امتی۔ امتی ہون دا فرق کرے گی تے نماز کرے گا، امتی ہون دا فرق کرے گا تے وضو کرے گا۔ اگر تو وضو کر کے 5 وقت نماز ادا نہیں کرتا تو قیامت نو تیرے آزاد نور نہیں ہوئے گا، اللہ کے رسول پہچان بھی نہیں سکتے۔ یہ آ رہے ہوں گے 5 کلیان، اور ایک جماعت ایسی بھی آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی 5 کلیان ہوں، انہوں نے چہرہ چمک رہا ہے وضو دی وجہ تو، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، قدم بھی چمک رہے ہیں، لیکن میرے تے انہوں نے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے۔ میں پوچھاں گا اے جبریل میرے امتی میں تو پہچان لیا ہے نا، چہرہ نورانی ہے، قدم نورانی ہے، ہاتھ نورانی ہے، اے میرے امتی نے لہذا یہ دیوار کیوں حائل کی دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جواب دیں گے اللہ کے رسول انہوں نے تھوڑے فوت ہون تو بعد، دنیا تو جان تو بعد، تھوڑی وفات تو بعد انہوں نے دین اندر نمیاں چیزاں ایجاد کر لیاں، اپنے پیو دادے دے دین نے مگر لگ گئے، اپنے پیو دادے دے رسم و رواج میں اپنا لیا، اپنی قوم اور برادری دے رسم و رواج میں اپنا لیا، تھوڑے سیرت نو چھوڑ دیتا، تھوڑی سنت نو چھوڑ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے سحتن سحتن لمن غیر آباد، ہلاک ہون تباہ ہون دور کر دے انہوں نے میرے کو، جنہوں نے دین کا حلیہ تبدیل کر دیتا۔ نمازاں پڑھیاں نے، نیک اعمال کیتے نے، کلمہ رسول پڑھ رہے ہیں، لیکن حوض کوثر پی سکے گا نہیں کون بندہ؟ جیڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز پڑھ رہے لیکن اپنے پیو دادی کی نماز، اپنے پیر کی نماز، اپنے امام کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ۔ نماز لوگوں یاد رکھو وہی اللہ قبول کرے گا، نیک عمل وہی اللہ قبول کرے گا جیڑا عمل اور جیڑی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئے گی وہ نیکی قبول ہوئے گی۔ ایک بندہ قیام اندر کھڑا ہے اور درود پاک پڑھی جا رہے ہیں، نماز اندر اللہ تو کہنے تو بعد درود پڑھتا پیا، اور کوئی آگے انہوں کہے بھی تو درود کیوں پڑھتا پیا ہے، اتنے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملا کے انہوں پڑھنا ہے۔ اگر جواب آئے کہ میں تے اللہ دے نبی دے درود پڑھتا پیا ہاں، اتنے تینوں کی تکلیف ہے، وہ دی نماز ہو جائے گی؟ بول کے دسو دی نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوئے گی؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت درود نہیں پڑھیا بلکہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے دن کوئی اور سورت پڑھی۔ تو ہی بندہ درود کی جگہ تے تحیات سے قرآن دی آیات پڑھا لگ جائے، درود نہ پڑھے تو بھی نماز نہیں ہوئے گی۔ جس مقام تے جس جگہ تے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیتا اور جس طرح کیتا ہے اس طرح کریں گے تے کامیابی ملے گی۔ تو آخری بات سی یہ اندر اللہ رب العزت نے سانو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ بد نصیب وہ انسان ہے جہاں قیامت کو نیکیاں بھی لے کے آئے، بڑے بڑے اعمال بھی وہ کول ہون، قیامت دے دن اودیاں نیکیاں کسے کام دیاں نہ رہن تے بد نصیب انسان ہے۔ اللہ سانو بد نصیب انسان نے ان تو محفوظ فرمائے، اللہ ساڈے نیک نصیب کرے، اچھے نصیب کرے، اور اللہ دنیا میں انسانوں کامیاب کرے، آخرت کی کامیابی بھی اللہ سانو عطا فرمائے۔ اور اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے دین اسلام کی توحید تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زندہ رکھے، پھر اللہ سانو موت نصیب فرمائے تے کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ اٹھا کے نبیاں صدیقہ شہیدان اور نیک لوگوں کو ملا کے اللہ اپنی جنت کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔